ایوب نے عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام ابان کے جنازے کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ عمر بن عثمان بھی ان کے پاس تھے۔ اتنے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آئے، انہی دونوں کے درمیان میں تھا۔ اچانک گھر کے اندر سے رونے کی آواز آئی تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ایسا لگتا ہے وہ عمر بن عثمان کو اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اٹھیں اور ان کو روکیں، کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بلا شبہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ نے کہا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بلا شرط و قید یعنی ہر طرح کے رونے کے حوالے سے بیان کیا۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، ہم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ جب ہم بیضاء کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے ایک آدمی کو درخت کے سائے میں پڑاؤ ڈالے دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، جاؤ اور میرے لیے پتہ کرو کہ وہ کون آدمی ہے۔ میں گیا تو دیکھا وہ صہیب رضی اللہ عنہ تھے۔ میں ان کے پاس واپس آیا اور کہا، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کے لیے پتہ کروں کہ وہ کون شخص ہیں، تو وہ صہیب رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا، جاؤ اور ان کو حکم پہنچا دو کہ وہ ہمارے ساتھ قافلے میں آ جائیں۔ میں نے کہا، ان کے ساتھ ان کے گھر والے ہیں۔ انہوں نے کہا، چاہے ان کے ساتھ ان کے گھر والے بھی ہیں، شامل ہو جائیں۔ بسا اوقات ایوب نے بس یہاں تک کہا، ان سے کہو کہ وہ ہمارے ساتھ قافلے میں شامل ہو جائیں۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ امیر المومنین زخمی کر دیے گئے۔ صہیب رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے آئے، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا ساتھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں، یا کہا تم نے سنا نہیں؟ ایوب نے کہا، یا انہوں نے اس کے بجائے کیا تمہیں پتہ نہیں اور تم نے سنا نہیں کہ الفاظ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کے گھر والوں کے بعض طرح کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس رونے کے لفظ کو بلا قید بیان کیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لفظ بعض کی قید کے ساتھ کہا تھا۔ میں ابن ملیکہ اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جو کہا تھا ان کو بتایا۔ انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ میت کو کسی ایک کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کافر کے عذاب میں اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ کافروں نے اپنی اولاد کو بلند آواز سے رونا سکھایا ہوتا ہے۔ رہا بغیر آواز کے رونا تو اس کی ذمہ داری رونے والے پر نہیں، کیونکہ بے شک اللہ ہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، اور بوجھ اٹھانے والی کوئی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ آواز کے بغیر محض آنسوؤں سے رونے کا نہ رونے والے کو گناہ ہے نہ اس کے بڑوں کو، کیونکہ وہ بھی اس کے ذمہ دار نہیں۔ ایوب نے کہا، ابن ابی ملیکہ نے کہا، مجھ سے قاسم بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کو حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ بات پہنچی
تو انہوں نے کہا، تم مجھے ایسے دو افراد کی حدیث بیان کرتے ہو جو نہ خود جھوٹ بولنے والے ہیں اور نہ جھٹلائے جانے والے ہیں، لیکن بعض اوقات سماع سننا غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سیاق میں یہ بات کی تھی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے 4 باتیں موجود ہیں، وہ ان کو ترک نہیں کریں گے: احساب، باپ دادا کے اصلی یا مزعومہ کارناموں پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب پر طعن کرنا، ستاروں کے ذریعے سے بارش مانگنا اور نوحہ کرنا۔ اور فرمایا، نوحہ کرنے والی جب اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے بدن پر تارکول کا لباس اور خارش کی قمیض ہوگی،